جنگ کے تعلق سے معروف شاعر ساحر لدھیانوی نے کیا خوب کہا ہے، خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر، جنگ مشرق میں ہو کہ مغرب میں، امن عالم کا خون ہے آخر، بم گھروں پر گریں کہ سرحد پر، روح تعمیر زخم کھاتی ہے، کھیت اپنے جلیں کہ اوروں کے، زیز فاقوں سے دل ملاتی ہے، ٹینک آگے بڑھیں کہ پیچھے ہٹیں، کوک دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے، فتح کا جشن ہو کہ ہار کا سوگ، زندگی میتوں پہ روتی ہے، جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی، آگ اور خون آج بخشے گی، بھوک اور احتیاج کل دے گی، اس لیے اے شریف انسانوں جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے، آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے، جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو جنگ جاری ہے وہ کب بند ہوگی۔ روس اور یوکرین کی جاری جنگ کے تعلق سے ایک واٹس ایپ پیغام دیکھا جس میں کرونا وائرس کی تصویر کے ساتھ تحریر تھا کہ انسان بھی کتنی عجیب مخلوق ہے، اس نے اربوں روپے وائرس کو ختم کرنے کے لیے خرچ کیے تاکہ انسانوں کی جان بچائی جا سکے، لیکن اب ایک دوسرے کی جان لینے کے لیے تیار ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ انسان بہت عجیب و غریب مخلوق ہے۔ جنگ کا آج دوسرا دن ہے اور دونوں جانب سے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ پہلے ہی دن روسی حملوں میں سینکڑوں لوگ مر چکے ہیں اور ابھی یہ کچھ واضح نہیں ہے کہ کتنے لوگ اور مارے جائیں گے۔ خاص بات یہ ہے کہ دنیا کی ایک بڑی آبادی کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ جنگ کس بات کے لیے لڑی جا رہی ہے، اور دنیا کیوں خود روس کی ایک بڑی آبادی اس حقیقت سے ناآشنا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے یوکرین پر حملے کے لیے بس اپنے ایوان کے ارکان سے منظوری لی اور حملہ کر دیا، جبکہ وہ خود یہ کہتے رہے تھے کہ وہ اپنے پڑوسی پر حملہ نہیں کریں گے۔ روس نے 4 کروڑ 40 لاکھ کی آبادی والے اپنے پڑوسی ملک یوکرین پر ہوائی، زمینی اور سمندری راستوں سے تباہ کن حملے کر دیے ہیں۔ یہاں یہ بات واضح کر دینی ضروری ہے کہ یوکرین اور روس دونوں پہلے USSR کا اس وقت حصہ تھے جب دنیا 2 طاقتوں کے درمیان تقسیم تھی، جس میں ایک طاقت کی نمائندگی USSR کیا کرتا تھا اور دوسرے کی نمائندگی امریکہ یعنی USA کیا کرتا تھا۔ USSR ختم ہو گیا اور اس میں جو ریاستیں تھیں وہ سب الگ الگ آزاد ہو گئیں، جن میں ازبکستان، جارجیا، یوکرین، کرغزستان، تاجکستان جیسی کئی ریاستیں شامل ہیں۔ یوکرین کیونکہ یورپ کا حصہ تھا، اس لیے USSR سے آزادی کے بعد وہ یورپ کا ملک بن گیا اور دھیرے دھیرے طاقتور ہونا شروع ہو گیا۔ روس نے پہلے سال 2008 میں جارجیا پر حملہ کیا اور اس کے 2 حصے کر دیے۔ جارجیا کی بھی یہی غلطی تھی کہ وہ نیٹو کا حصہ بننا چاہتا تھا۔ پھر سال 2014 میں حملہ کر کے یوکرین سے کرائمیا کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ اب حملوں سے پہلے روس نے یوکرین کی 2 ریاستوں کو خود مختار قرار دے دیا۔ اس سارے معاملے میں روسی صدر ولادیمیر پوتن کا کہنا ہے کہ روس کی دفاع کے لیے پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دراصل یوکرین کی خواہش ہے کہ وہ نیٹو یعنی شمالی اقیانوس کے معاہدہ تنظیم کا حصہ بن جائے، جو روسی صدر نہیں چاہتے، کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ یوکرین بنیادی طور پر USSR کا حصہ ہے اور روس اور یوکرین ایک قوم ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یوکرین کو جدید کمیونسٹ روس نے ہی بنایا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ روس کو یہ خدشہ ہے کہ یوکرین نیٹو میں شامل ہونے کے بعد مزید طاقتور ہو جائے گا۔ یہاں 2 باتیں ذہن میں ضرور رکھنی ہوں گی کہ روس کی اکثریت ویسے تو ایتھسٹ یعنی ملحدوں کی ہے، لیکن ایک بڑی تعداد وہاں پر عیسائیوں کی ہے، جبکہ یہودیوں کی تعداد بہت کم ہے اور مسلمان تو صرف 1% ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یوکرین میں موجودہ صدر سے پہلے جو یوکرین کے صدر تھے وہ روس کے حامی تھے، لیکن ان کے خلاف عوامی ناراضگی کی وجہ سے ان کو انتخابات میں شکست ہو گئی تھی اور ولادیمیر زیلنسکی صدر منتخب ہو گئے تھے، جس کو لے کر پوتن سخت نالا ہے۔ پوتن کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ یوکرین کو نازیوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ زیلنسکی تو خود یہودی ہیں
اور وہ نازیوں کے سخت خلاف ہیں، کیونکہ یہودی ہولوکاسٹ کے وجہ سے نازیوں کے ہمیشہ خلاف رہے ہیں۔ مغرب اور روس دونوں یوکرین پر اپنا اثر رکھنا اور بڑھانا چاہتے ہیں، اور وہاں کے عوام ان طاقتوں کی رسہ کشی کا شکار ہے۔ روس نے جہاں اپنے ٹینک اور فوج میدان جنگ میں اتار دیے ہیں، وہیں مغرب نے روس کے خلاف اقتصادی پابندیوں کی چھڑی لگا دی ہے، اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آج ٹینکوں اور فوجوں سے زیادہ طاقتور اقتصادیات کی ہو گئی ہے۔ ابھی تو جنگ بندی کے کوئی امکانات نظر نہیں آتے۔ یہ دیکھنا ہے کہ یوکرین جو مغرب کی طاقت پر انحصار کر رہا ہے، وہ کتنے دن تک روسی فوجوں اور ٹینکوں کے حملے جھیل سکتا ہے۔ دوسری جانب روس کب تک اقتصادی پابندیوں کو برداشت کر سکتا ہے، کیونکہ اگر اقتصادی پابندیوں کی وجہ سے روسی عوام میں ناراضگی پھیل گئی تو پوتن کے لیے دو محاذوں پر جنگ لڑنا مشکل ہو جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلے کون جھکے گا، لیکن یہ جتنی جلدی ہو جائے بہتر ہے، کیونکہ ساحر صاحب نے صحیح کہا ہے کہ جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے۔